آج جو پریس کانفرنس تھی مریم نواز صاحبہ کی، ایک چیز ثابت ہو گئی ہے کہ اس جھوٹی کہانی کے پیچھے پی ٹی آئی ہے۔ وہاں پر زرتاج گل صاحبہ کی بہن جو ہیں شبنم گل صاحبہ، وہ پروفیسر ہیں اور وہ جو ہیرسمنٹ کمیٹی ہے کنوینئر تھی، اور ان کو ہٹا دیا گیا ہے کیونکہ پھر انہوں نے کہا کہ جی جنہوں نے یہ جو بولا، اس میں کوئی صحافی ہے، کوئی بڑا سیاستدان، بلاگر ہے، کوئی بھی ہے، اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ انہوں نے کہا کہ جی میں ماں ہوں، میری بچیاں ہیں۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کو عہدہ سنبھالے 7 ماہ ہوئے ہیں، اور 7 ماہ کے دوران انہوں نے اپنے صوبے کی انتظامیہ پر اور امور پر گرپ حاصل کر لی ہے، اور آج انہوں نے ایک ایسے معاملے پر پریس کانفرنس کی ہے اور وہ بھی کھل ڈل کر بات کی ہے جس معاملے کی وجہ سے پنجاب میں آگ لگی ہوئی ہے۔ مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اور انوکھا کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہوا ہے۔ معاملہ ہے پنجاب کالج کا۔ ایک افواہ پھیلائی گئی کہ پنجاب کالج کے گلبرگ کیمپس میں ایک طالبہ، ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور زیادتی کے بعد پھر یہ اس افواہ کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ جی وہ بچی مر گئی ہے۔ اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگوں نے اس کو تصدیق کیے بغیر پھیلانا شروع کر دیا اور بچے مشتعل ہو گئے۔ کل پرسوں ترسوں اور آج بھی پنجاب بھر میں احتجاج ہو رہا ہے، اور احتجاج پرتشدد، اس کے اوپر انویسٹیگیشن کا آغاز ہوا، اور انویسٹیگیشن مختلف حوالوں سے انویسٹیگیشن ہوئی، مختلف پہلوؤں پر انویسٹیگیشن ہوئی، اور آج اس پر مریم نواز صاحبہ نے اپنی سائٹ پر جو انویسٹیگیشن کروائی تھی اس کی انہوں نے کی پریس کانفرنس اس پر۔ تو اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کیا کہا اور کیا چیزیں سامنے آئی ہیں جو وہ کلیم کر رہی ہیں، جو وہ دعویٰ کر رہی ہیں، اور ان کی دعویٰ اس لیے بھی ان کا کلیم اس لیے بھی نہیں جھٹلایا جا سکتا کیونکہ دوسری سائٹ سے اب چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ مٹانا شروع کر دی گئی ہے۔ یعنی جو پروپیگنڈا کر رہے تھے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ کریک ڈاؤن کے آغاز سے ہی جیسے ہی FIA سائبر کرائم نے اپنی کمیٹی تشکیل دی، جیسے ہی حکومت پنجاب نے ایکشن لینا شروع کیا، تو وہ لوگ جو اس پر پروپیگنڈا کر رہے تھے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ گو کہ ابھی بھی جو طلباء و طالبات ہیں ان میں غم و غصہ ہے، ابھی بھی یہ سمجھا جا رہا ہے کہ کچھ ہوا ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے۔ آج جو پریس کانفرنس تھی مریم نواز صاحبہ کی، اس پہ ہم بھی تھے وہاں پر، اور پریس کانفرنس میں انہوں نے نہ صرف وہ بچی جن کے بیان کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے خود دیکھا ہے، انہوں نے بچی کی چیخیں سنی ہیں جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی وہاں پر پارکنگ ایریا میں، گارڈ اور جو ہے وہ دوسرے ان کے ساتھ بچی کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے، تو اس بچی کا نام مانور تھا، اور وہ آج اپنی والدہ کے ساتھ وہ وہاں پر موجود تھی۔ انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ اور ایک اور کالج ہے لاہور کا، لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی، وہاں پر زرتاج گل صاحبہ کی بہن جو ہیں شبنم گل صاحبہ، وہ پروفیسر ہیں، اور وہ جو ہیرسمنٹ کمیٹی ہے اس کو چیئر کرتی تھی، اس کی کنوینئر تھی، اور ان کو ہٹا دیا گیا ہے کیونکہ وہاں پر ایک اور معاملہ پیش آیا تھا، تو اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو، زرتاج گل کی جو بہن ہے پروفیسر شبنم گل صاحبہ، انہوں نے اس معاملے کو بجائے انویسٹیگیٹ کرنے کے اور VC کے توجہ میں لانے کے، نوٹس دلانے کے، انہوں نے اس کو دبا کے رکھ دیا تھا۔ وہ بھی ہیرسمنٹ کا معاملہ تھا، تو اس پر پھر کیونکہ جب پتہ چلا کہ جی لاہور کو اپنا پنجاب کالج میں بھی ایک انسیڈنٹ ہو گیا، افواہ پھیلی، پھر لاہور کالج فار ویمن کی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی، انہوں نے بھی احتجاج شروع کیا، تو ان کو بہرحال معطل کر دیا، ان کو ہٹا دیا گیا کنوینر کے عہدے سے۔ لیکن مریم نواز صاحبہ نے آج ان کو بھی ساتھ بٹھا کر پریس کانفرنس میں ان کا بھی موقف لیا۔ اب مریم نواز صاحبہ کی سائڈ جو ہے موقف، وہ اپنی جگہ ہم اس پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن ایک میں نے ویڈیو دیکھی تھی اس معاملے کو لے کر، اور وہ ایک کوئی صاحب ہیں مونچھوں کو کیا ہوتا ہے وہ بل دے کر، اور پھر فرینچ، اور ایک کار میں بیٹھے ہوئے بڑے سوٹڈ بوٹڈ، اور شکل سے یہ اپنے آپ کو ذرا پڑھے لکھے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جاہلوں کے بھی IG تھے وہ۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی میرے پاس ابھی خبر آئی ہے کہ جس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی وہ مر گئی ہے، اور پھر آگے انہوں نے 2-3 کچھ سیکنڈز کا بھاشن بھی دیا۔ پھر یہ تک کہا گیا ولاگرز نے اور ٹویٹر پر اور ہر جگہ کہ دودھ پلاتے پلاتے خون پلا دیا، جس پر مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جنہوں نے یہ کہا ہے، جنہوں نے کیا، میں ان کو نہیں چھوڑوں گی اور ان کو خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ کو یہی ایٹیٹیوڈ، یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے اگر یہ چیز ثابت ہو کہ سارا کچھ جھوٹ پر مبنی تھا، فساد پھیلانے کی کوشش کی گئی تھی، جو کہ ان کی سائیڈ آف انویسٹیگیشن جو ہے اس سے یہ وہ کہہ رہی ہے کہ پروو ہو چکا ہے کہ کوئی سرے سے واقعہ نہیں ہوا۔
میں بھی بار بار یہ سوال اٹھاتا رہا ہوں اپنے دوستوں میں، اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہ ایک کالج ہے، کالج انٹر لیول کا کالج ہے، ایف ایس سی لیول کا، ایف اے لیول کا کالج ہے، اس کالج میں کتنی کلاسز ہوں گی، ہر کلاس میں کتنی بچیاں ہوں گی، کتنے ڈسپلن ہوں گے، کتنے سیکشنز ہوں گے. تو کسی بھی کلاس کی اگر بچی لاپتہ ہے، غائب ہے، تو پتہ تو چلنا کوئی مشکل نہیں ہے. اور پھر جس بچی کا نام لیا گیا وہ بچی پہلے کہا گیا کہ جی فلاں بچی ہے، تو پھر جب پتہ چلا کہ ان کے والدین نے کہا کہ نہیں وہ تو بچی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ اس کا جو اسپائنل اور اس کو کچھ اور ایشوز تھے تو وہ تو ہاسپٹل میں ہے، اور وہ جس دن واقعہ ہوا اس دن کالج بھی نہیں آئی ہوئی تھی. پھر کہا گیا کہ ریسکیو 1112 کو کال کی گئی تھی، تو ریکارڈ کے مطابق ریسکیو 1112 تو اس دن اس طرف کال ہی نہیں کی گئی تھی جس کیمپس کی بات کی جا رہی ہے. تو پھر نام بدلا گیا بچی کا کہ نہیں جی یہ نہیں فلاں بچی ہے، فلاں بچی ہے. ایک بچی مانور جس کی ایک ویڈیو کسی اپنا ولاگر نے یا کسی فسادی نے بنائی، اور وہ بچی یہ کہہ رہی ہیں اس ویڈیو میں کہ جی ہم نے چیخیں سنی بچی کی، خود چیخیں سنی ہم نے. اور پھر وہ یہ اب انہوں نے یہ کہا کہ جی آج کہ جی میرا پورا بیان یہ نہیں تھا. وہ کہتی ہے کہ ہمیں اسٹوڈنٹس نے بتایا کہ ہم نے خود چیخیں سنی ہے. اور وہ یہ کہ جب وہ مائک لے کر آگے آ گیا تھا ولاگر یا جو بھی تھا کہ کوئی اس سے بات نہیں کر رہا تھا، تو ٹیچر نے مجھے کہا کہ آپ اس سے بات کرو. تو اس پر میں نے بات کی اور میری بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا گیا. یہ ساری چیزیں. اب ایشو یہ ہے کہ ایس سی او چل رہا تھا، ہم اس وقت بھی ذرا کھل کر اس لیے بات نہیں ہو رہی تھی کہ حکومت کی سائڈ پر بھی ابھی کنفیوژن تھی. وہ وزیر تعلیم بھی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے کیمپس کو معطل کر دیا تھا، اس کا رجسٹریشن معطل کر دی تھی. رانا سکندر حیات صاحب وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کو بھی مریم نواز صاحبہ نے کہا انہوں نے جلد بازی کی، انویسٹیگیشن کیے بغیر انہوں نے یہ کیوں کیا. اور وہ یہ کہ جی اسٹوڈنٹس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ وہاں گئے تھے، وہ تو ٹھیک عمل تھا لیکن رجسٹریشن منسوخ نہیں کرنی چاہیے تھی. مریم نواز صاحبہ یہ کلیم کر رہی ہیں کہ ان کی انویسٹیگیشن میں ایک چیز ثابت ہو گئی ہے کہ اس جھوٹی کہانی کے پیچھے پی ٹی آئی ہے. وہ یہ کہہ رہی ہے، اور اس کو پھیلا کر پاکستان میں اور خاص طور پر پنجاب میں فساد برپا کرنے کی پی ٹی آئی نے سازش کی تھی، کیونکہ بار بار وہ کالز دے کر ناکام رہے، پنجاب کے لوگ نہیں نکلے. اور ایک چیز حقیقت بھی ہے مریم نواز صاحبہ کی اس دعوے سے ہٹ کے، آپ اگر ٹویٹر پر جائیں، سوشل میڈیا پر جائیں، فیس بک پر جائیں، یوٹیوب پر جائیں، ٹک ٹاکس پر جائیں، تو آپ کو اس معاملے میں لوگوں کو پروووک کرنے والے وہ لوگ ملیں گے جو عمران خان کے سپورٹر ہیں، جو پی ٹی آئی سے کے نیٹ ورک سے جن کا تعلق ہے. نعیم بخاری صاحب، ان کے نام کا جو ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں ان کے نام کا ویریفائڈ اکاؤنٹ، اس سے یہ خبر چلائی گئی کہ جی بچی جو ہے وہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی مر گئی. پی ٹی آئی سے کو سپورٹ کرنے والے جتنے ولاگر جتنے وہ اس میں سوال نہیں کر رہے تھے جس طرح ہم سوال کر رہے تھے. میں نے آؤٹ رائٹلی اس کو ریجیکٹ نہیں کیا تھا کہ نہیں ہو سکتا ایسا، لیکن میں نے سوال اٹھائے تھے کہ بھئی سوال یہ ہے کہ وہ بچی اگر ہے تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو وجود تو ہوگا نا، اس کا خاندان کا کچھ تو ہوگا. اور اگر انتظامیہ کہہ رہی ہے ایسا واقعہ نہیں ہوا تو سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لے آئے. سوال دونوں طرف تھے ہمارے. لیکن اب کیونکہ 10 تاریخ کا وقوع بتایا جا رہا ہے، کلیم کیا جا رہا ہے، آج ہم بات کر رہے ہیں 16 تاریخ ہے، 6 دنوں میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز تو اپروو ہو سکتی تھی نا، نہیں ہوئی. تو مریم نواز صاحبہ نے جو کہا کہ یہ ملک دشمن ہے، یہ دہشت گرد ہیں، کیونکہ انہوں نے کالز دیں تاکہ ایس سی او کو ناکام بنائیں، شنگھائی تعاون تنظیم کو، جو ایک بڑا موقع تھا پاکستان کے لیے، اس کو ناکام بنانے کی انہوں نے کوشش کی. لیکن لوگوں نے ان کی کسی کال پر، پنجاب کے لوگوں نے خاص طور پر وہ نہیں نکلے، اور پھر انہوں نے یہ فساد کی ایک سازش برپا کی. مریم نواز صاحبہ نے کہا کے پی کے لوگوں کو کہ جی آپ بھی اپنے حقوق پہچانیں، آپ بھی دیکھیں. اور انہوں نے کہا کہ جی کے پی کے والوں کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ ترقی کیا ہوتی ہے، وہاں سے لوگ آتے ہیں علاج کروانے پنجاب میں. اور بات غلط نہیں ہے، پنجاب تو ساتھ ہے نا، بارڈرنگ ایریا ہے، مطلب کے پی کے سے اپنا درمیان میں سوائے سندھو دریا ہے، انڈس ہے، اور پھر ادھر پنجاب ادھر کے پی کے ہے. یہ تو بالکل قریب ہے، ادھر میاں والی سے پنجاب اور کے پی کے ملے ہوئے ہیں. تو یہاں تو پنجاب تو بارڈر شیئر کرتا ہے کے پی کے سے. کراچی سکر کوئی بارڈر شیئر نہیں ہوتا، وہاں پر ہمارے کے پی کے جو بہن بھائی ہیں علاج کروانے جاتے ہیں. تو بات غلط نہیں ہے، بات ٹھیک ہے. ان لوگوں کو ایک عجیب و غریب قسم کی پولیٹکس کے پیچھے، وہ جو نیگیٹو پولیٹکس کے پیچھے عمران خان صاحب نے لگایا ہوا ہے، وہ سارے کے سارے نہیں ہیں، لیکن بہرحال جو پی ٹی اے کے فالوور ہیں وہ کم از کم اس معاملے میں
ان کے متعلق جو مریم نواز صاحبہ کی جو کیوری ہے یا وہ جو پوچھ رہی تھی کہ جی وہ کیوں دے رہے ہیں ووٹ، ترقی ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ترقی کیا ہوتی ہے، ترقی کے لیے پولیٹکس کیا ہوتی ہے. تو بہرحال یہ چیزیں، اور یہ کہ جی ملک دشمن ہے، یہ دہشت گرد ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی جنہوں نے یہ کیا، جو ملوث ہیں، اس میں کوئی صحافی ہے، کوئی بڑا سیاستدان ہے، کوئی ولاگر ہے، کوئی بھی ہے اس میں، اس کو نہیں چھوڑوں گی. یہ مریم نواز صاحبہ نے کہا. انہوں نے کہا کہ میں ماں ہوں، میری بچیاں ہیں. تو مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گی ان کو، اور بات بالکل ٹھیک کر رہی ہیں. اگر ثابت ہو رہا ہے کہ جھوٹ تھا، اور جس طرح برطانیہ میں ثابت ہوا کہ ایک جھوٹی خبر کی بنیاد پر، جھوٹی افواہ کی بنیاد پر فساد پھیلا گیا، تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسی طرز پر ایکشن ہونا چاہیے. ابھی جو معلومات آ رہی ہیں میرے پاس وہ یہ ہے کہ ایف آئی اے ایکٹیو ہو گئی ہے. ایف آئی اے نے جو جوائنٹ انویسٹیگیشن جے آئی ٹی جو بنائی تھی، اس جے آئی ٹی نے کوئی 200 کے قریب وہ بچے جو اس معاملے میں جنہوں نے آغاز کیا تھا، یا جو پھر اس کو اپنا اس طرح کی خبر، اس طرح کی افواہ کو پھیلا رہے تھے، یا جو آگے تھے اس سارے احتجاج میں اور تشدد میں، ان کو ایف آئی اے نے طلب کیا. اب تک جس بچے سے بھی بات کریں، جس بھی طالب علم سے یا اپنا لڑکی سے، بچی سے بات کریں کہ جی واقعہ ہوا کیا ہے، کہاں ہوا ہے، تو ان کو نہیں پتا. اس سے سنا ہے، اس سے سنا ہے، اس سے سنا ہے. سوشل میڈیا پر یہ بات ہے. اچھا میں حیران ہوں، یہ اس چیز کا اعتراف کرنا پڑے گا. ہمارے بڑے بڑے صحافی، ہمارے بڑے بڑے دوست جو خود رپورٹر ہیں، ہم ساتھ بیٹھے ہوں تو وہ ٹویٹر کھولتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ واقعہ ہو گیا جی، کہاں خبر کہاں آئی ہے، وہ جو ٹویٹر پر فلاں نے ٹویٹ کیا. افسوس کا اظہار کرنا پڑتا ہے کہ جی آپ ذرا مطلب اس طرف مت جائیں نا، سیدھا سیدھا یار پتہ تو کریں کہ واقعہ کچھ ہوا ہے کہ کچھ نہیں ہوا. تو یہ ایک سنجیدہ معاملہ تھا. اور میں نے جس طرح آغاز کیا کہ مریم نواز صاحبہ نے فروری میں الیکشن ہوئے ہیں نا، تو مارچ میں پریکٹیکلی انہوں نے صوبہ سنبھالا ہے، تو 6 ماہ 6.5 ماہ اس میں انہوں نے جو کام کیے ہیں. اور خاص طور پر اس معاملے میں وہ جو کہتی ہیں نا مریم نواز صاحبہ کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے، اس کے اوپر وہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے اوپر وہ سنجیدہ بھی ہیں اور اس پر کام بھی کر رہی ہیں. وہ جو زرتاج گل صاحبہ کی بہن تھی، سعید چودھری صاحب کی خبر ہے کہ ان کے پاس ایک شکایت آئی تھی کہ وہاں کوئی کنسٹرکشن چل رہی تھی لاہور کالج آف ویمن میں، اور وہاں پر کوئی ایک بچی کو ہیریس کر رہا تھا کوئی بندہ، پھر جا کے فون کرتا تھا. تو بچی نے شکایت کی، درخواست دی، اور وہ درخواست وی سی کے نوٹس میں ہیریسمنٹ کی نہیں لائی گئی، انضامی کے نوٹس میں نہیں لائی گئی، اس نے دبا دی، کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی. جس پر بچیاں یا جس پر جو اسٹوڈنٹس تھے وہ بھر گئے، مشتعل ہوئے، انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا 2-3 روز پہلے. تو اس بنیاد پر ان کو معطل کیا، ان کو ہٹا دیا گیا اس سے، کیونکہ ہیریسمنٹ کمیٹی کی چیئرپرسن تھی، تو ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا. آج وہ بھی تھی، وہ مریم نواز صاحبہ کے سامنے انہوں نے کہا کہ جی یہ ان کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ہے. تو پیچھے کون ہے وہ سب نظر آ رہا ہے. تو مجھے یہ جو لگ رہا ہے جو کچھ ہونے جا رہا ہے، عربی ایف آئی اے نے کام شروع کیا ہوا اس پہ، اس میں اسٹوڈنٹس جو ہمارے بچے ہیں، کیونکہ برطانیہ میں تو یہ ہوا ہے کہ انہوں نے کوئی اسٹوڈنٹس بھی نہیں چھوڑے، انہوں نے کوئی 12 سال کے بچوں کو بھی سزائیں دی ہیں. لیکن بہرحال یہ جو بچے ورگلائے جاتے ہیں ان کو سمجھایا جانا چاہیے، لیکن جو پیچھے ہیں ان کو پھر کوئی عدالت معافی نہ دے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے، عظمہ زاہد بخاری صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی، ان کا معاملہ، ان کی جعلی ویڈیوز بنا کر ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، کبھی کسی کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ. وہ عدالتوں کے چکر کاٹ رہی ہیں، اور ایف آئی اے والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو ہمارا تو نیٹ ورک ہی نہیں ہے کہ ہم کچھ کر سکیں. تو معاملہ جو ہے، مدعا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ، یہ دہشت گردی ہے جو کر رہے ہیں. یہ غلط نام نہیں ہے ڈیجیٹل ٹیررزم. دنیا جہان میں کیونکہ شکل بدلتا ہے نا فساد اپنی، تو جب فساد شکل بدلتا ہے تو اس کو اسی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. ہوتا وہی فساد ہے، ہوتی وہی دہشت گردی ہے. تو جس طرح برطانیہ نے کیا اسی طرح کرنا چاہیے. اتنا ضرور ہے کہ جو بچے ہیں ان کو ایک موقع ضرور دینا چاہیے، ان کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے. اور ساتھ ساتھ یہ جو ہماری ریاست سوئی رہتی ہے نا کہ کچھ بھی ہوتا رہے، مطلب کوئی کسی کو گالیاں نکالتا رہے، لوگ چکر کاٹ کاٹ کے تھک گئے، کوئی ادارہ ٹس سے مس نہیں ہوتا کہ جی ہم کیا کریں جی. آپ کو اگر کوئی بدنام کر رہا ہے تو چاہے کوئی صحافی ہو، چاہے کوئی یوٹیوبر ہو، چاہے کوئی ولاگر ہو، کسی کی بھی پگڑی اچھال لیتے ہیں. اور وہ لوگ کبھی ایف آئی اے کے چکر، کبھی سائبر کرائم کے چکر، کبھی تھانے کے چکر، کبھی کچہری کے چکر، اور ججوں کے پاس معاملہ جاتا ہے تو وہاں جا کر پھنس جاتا ہے. کیونکہ جج تو ہمارے سمجھتے ہیں کہ جی وہ جو سیاہ کرے سفید کرے ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. تو ججوں سے بات یاد آئی کہ آج لاہور میں جاتی عمرہ میں
ایک بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے رات کو عدالتی اصلاحات کے حوالے سے، آئینی پیکج کے حوالے سے، اس پر اگلے ولاگ میں بات کریں گے. اور SCO بھی چل رہا ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آج خطاب کرتے ہوئے افغانستان اور دیگر امور پر بھی بات کی ہے، تو اس پر بھی کسی اگلے ولاگ میں بات ہوگی. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ فارغ کر دیے گئے ہیں وہاں سے، آکسفورڈ سے کے چانسلر کے الیکشن سے، ان کا نام ہی نہیں آیا، مٹا دیا گیا عمران خان صاحب کا نام وہاں پر بھی. تو وہ بھی کسی اور ولاگ میں اس پر بھی ڈسکس ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.